وبرکاتہ۔ ہر قسم کے نقصان، سحر، جادو اور شر سے محفوظ رہنے کا عمل۔ سورۃ الفاتحہ 7 بار، سورۃ الاخلاص 7 بار، سورہ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 7 بار روزانہ بابزوں ایک وقت پڑھ لیا کریں۔ سحر اور جادو کا علاج۔ 7 عدد سبز بیری کے پتے لے کر بابزوں ان کو 2 پتھروں سے پیس لیں یا سل گاہ پر پیس لیں۔ ان پسے ہوئے پتوں کو ایک پاک اور صاف بالٹی میں ڈال دیں اور گلاس یا مگھے سے بالٹی میں پانی ڈالتے جائیں اور آیت الکرسی پڑھتے جائیں 11 مرتبہ۔ جب بالٹی پانی سے بھر جائے تو ان پسے ہوئے پتوں کو بالٹی میں اچھی طرح ملا کر حل کر لیں۔ اب مریض کو اس پانی سے 3 گھونٹ پانی پلا کر باقی پانی سے اس کو نہلا دیں۔ یہ عمل 3 دن مسلسل بلا ناغہ کریں، انشاءاللہ سحر اور جادو سے نجات حاصل ہوگی۔ سحر اور جادو دور کرنے کے لیے 3 کھلے منہ والی مٹی کے کورے پیالے یا مٹی کی رکابی پلیٹ لیں اور بابزوں دیسی سیاہی کچی کالی روشنائی سے سرکنڈا کے قلم سے اس پیالے یا پلیٹ میں سورۃ لم یکن الذین کفروا پوری لکھیں اور روزانہ 1 پیالہ پانی سے اسے لکھی ہوئی سورت کو دھو کر پی لیں، انشاءاللہ جادو اور سحر کا اثر دور ہو جائے گا۔ دفعہ سحر۔ جس شخص پر کسی نے سحر کیا ہو ان آیتوں کو لکھ کر گلے میں ڈال دے یا چھتری پر لکھ کر پلائیں۔ انشاءاللہ سحر باطل ہو جائے گا۔ گھر یا کسی دوسری جگہ دفن شدہ سحر کو نکالنا۔ اگر کسی نے جادو کر کے زمین میں دفن کر دیا ہو یا گھر میں دفن ہو اس کو نکالنے کے لیے سورہ کورس یا تکبیر پلس 30 رکوع کو مسلسل بلا ناغہ بابزوں روزانہ 1 بار پڑھیں اور جب تک دفن کیے ہوئے جادو پتہ نہ چلے برابر پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر گھر میں جادو دفن ہوگا تو سورہ پاک پڑھنے سے اس کی جگہ معلوم ہو جائے گی۔ آیت الکرسی اور چاروں کل 3 بار پڑھ کر نکال لیں، انشاءاللہ کسی قسم کا نقصان نہ ہوگا۔ جادو سے محفوظ رہنا۔ یہ آیت لکھ کر بازو پر باندھیں، اگر کوئی شخص اس پر جادو کرے گا تو جادو کا اثر نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَلِي لَهُ مِنْ قَیْدِ مَعِینٍ۔ رد سحر و عورت۔ اگر کوئی شخص ان کلمات کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اور ہر نماز کے بعد ورد کرے گا، اگر کسی نے اس پر جادو کیا ہوگا تو کرنے والے پر لوٹ جائے گا اور تمام جنات شیاطین ان انسانوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جادو کے کارگر ہونے کی علامات۔ مرد عورت میں نفاق۔ اول علامت سحر کی یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت و الفت کی زندگی گزار رہے ہیں، یکایک مرد و عورت میں تنازع کی شکل کھڑی ہو جائے اور ایک دوسرے کی شکل سے ہی بیزار ہو جائیں۔ شوہر کی شکل بری لگے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی محبت میں فریفتہ ہو اور سحر کر کے اس کی برگشتہ کر دیا جاتا ہے اور وہ شکل دیکھ کر آگ بگول ہو جاتی ہے۔ عورت نفرت کرے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے اوصاف بیان کرتے کرتے نہیں تھکتی بلکہ دن رات شوہر کی محبت کا دم بھرتی ہے، مگر سفلی سحر کے ذریعے اس کو بدظن متنفر کر دیا جائے اور اس کو شوہر کی شکل مثل کتے خنزیر کی نظر آنے لگتی ہے۔ رشتہ سے انکار۔ چوتھی علامت سحر کی یہ ہے کہ نوجوان حسین و خوبصورت لڑکی ہونے کے باوجود لڑکے والے لڑکی دیکھ کر اچاٹ ہو جاتے ہیں اور رشتہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس طرح عرصہ دراز گزر جاتا ہے۔ رشتہ آنا بند ہونا۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ لڑکیوں کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے لوگ بدظن ہو جاتے ہیں، اس کے ذکر سے نفرت اور اچاٹ پن دلوں میں ہونے لگتا ہے۔
مرد نفرت کرے۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی بچوں پر محبت میں جان دیتا ہے مگر شوہر زدہ ہونے کے بعد نفرت و بغض کرنے لگتا ہے اور سمجھانے والا بھی دشمن لگتا ہے۔ جانوروں کا دودھ سوکھنا۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ بھیڑیاں، گائے اور بھینسوں پر یعنی دودھ دینے والے جانوروں پر کیا جاتا ہے جو ان کے راستے میں ڈال دیتے ہیں اور ان جانوروں کو دودھ سوکھ جاتا ہے، بچہ مر جاتا ہے، دودھ پینے والے بیمار ہو جاتے ہیں۔ چوپایوں پر سحر کرنا۔ آٹھویں قسم سحر کی یہ ہے کہ جو کہ چوپایوں کے لیے مخصوص ہے، اس سحر کے کرنے سے چوپایوں کے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے اور وہ جانور گھاس کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اگر بروقت علاج نہ ہو تو مر بھی جاتے ہیں۔ بچے ضائع ہونا۔ نویں قسم سحر کی یہ ہے کہ سحر دودھ دینے والے جانوروں اور بچہ جننے والے ماؤں پر کیا جاتا ہے، خواہ جانور ہو یا عورتیں، اس کے کرنے کے بعد بچہ پیٹ سے بے وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ بچوں کا سوکھنا۔ دسویں قسم سحر کی یہ ہے کہ سحر کے ذریعے خاص کر اولاد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی نومولود اور شیرخوار بچوں پر یہ سحر کیا جاتا ہے اور وہ سو کر مر جاتے ہیں۔ لڑکیاں پیدا ہونا۔ 11ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ وہ دوپہر میں بروز منگل یا جمعہ کو ایک پتلا بنا کر عورت کے راستے میں ڈال دیتے ہیں، وہ پتلا جس عورت کے پیروں میں آئے گا اس عورت کی لڑکیاں ہی پیدا ہوں گی، لڑکا پیدا نہ ہوگا۔ مباشرت کی قابل نہ رہنا۔ 12ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ مرد کو بستہ کر دیا جاتا ہے، بس وہ مرد ہم بستری کے قابل نہیں رہتا۔ ہم بستری سے نفرت۔ 13ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ دلہن کو اپنے شوہر سے یا جس سے وابستہ کیا ہے اس کے ساتھ ہم بستری سے نفرت ہو جاتی ہے۔ مرد بیکار ہونا۔ 14ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ مرد کے مفاصل جوڑوں میں درد پیدا کر دیا جاتا ہے اور مرد بیکار ہو جاتا ہے۔ پیٹ اور سر میں پانی۔ 15ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ عورت کے پیٹ میں یا سر میں پانی پیدا ہو جاتا ہے۔ شکل و صورت بھیانک ہونا۔ 15ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ سحر زدہ ہونے کے بعد عورت رنگ بدلنے لگتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد تبدیلی رونما ہوتی ہے اور شکل و صورت بھیانک ہو جاتی ہے۔ بانجھپن۔ 17ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ عورت کو باندھ دیا جاتا ہے، عورت حکیمہ بانجھ ہوتی ہے اور ماہواری بھی ہوتی رہتی ہے مگر استقرار عمل نہیں ہوتا ہے، مویشی مر جائیں۔ 18ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس سحر کے ذریعے کسی شخص کا روزگار باندھ دیا جاتا ہے اور سحر زدہ کا مال و اسباب تلف ہو جاتا ہے، مویشی مر جاتے ہیں اور آئے دن نقصان کا سامنا رہتا ہے۔ ازدواجی رشتے منقطع۔ 19ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس قسم کے ذریعے ازدواجی رشتہ منقطع کر دیا جاتا ہے اور مرد عورت جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ گھر ویران۔ 20ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس قسم کے ذریعے کسی گھر کو ویران و برباد کیا جاتا ہے، اس گھر کی خیر و برکت اڑ جاتی ہے، محبت و الفت جاتی رہتی ہے، ایک دوسرے کو دشمن سمجھتا ہے، رات دن جھگڑا بنا رہتا ہے۔ بیماری۔ 21ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس سحر کے ذریعے سے کسی شخص مرد یا عورت کو شدید بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور کسی صورت صحت یاب نہیں ہوتا ہے۔ مرد وزن میں ناچاکی۔ 22ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس سحر کے ذریعے کسی بھی شخص کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، ہر کوئی بلا وجہ ان سے نفرت کرنے لگتا ہے، کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ عہدہ سے معطل۔ 23ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس سحر کے ذریعے کسی آفیسر یا حاکم یا ملازم کو نوکری سے یا آفیسر کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، سحر زدہ ہونے پر نوکری یا عہدے سے معطل ہو جاتا ہے۔ فقیر و کنگال۔ 24ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ امیر تجار وزیر کو عہدے سے گرا دیا جاتا ہے اور فقیر کنگال بنا دیا جاتا ہے۔ عورت کی بربادی۔ 25ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ عورتوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے، یعنی طلاق دلا دی جاتی ہے، جب تک اس سحر کا دفعہ نہ ہوگا، کتنے نکاح کر لیے جائیں سب منقطع ہوتے رہتے ہیں۔ تبادلہ ہونا۔ اس قسم کی سحر میں آفیسر یا حاکم کو تبادلہ کرا دیا جاتا ہے اور شہر سے دور کر دیا جاتا ہے۔
حسن و جمال خراب۔ اس قسم کے شہر میں خوبصورت حسین و جمیل عورت کے حسن و جمال کو خراب کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے پرائیوں میں ذلیل ہو جاتی ہے۔ مکان اجاڑ دینا۔ اس قسم کے شہر میں ہم ترقی کو مسدود کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ تعمیر شدہ مکان کو اجاڑ دیا جاتا ہے۔ اس گھر میں کوئی آباد نہیں ہو پاتا بلکہ ویران رہتا ہے، جو بھی مکان میں آتا ہے جلدی بھاگ جاتا ہے۔ دفیہ آصف۔ جس شخص پر آصف ہو ان آیتوں کو 3 بار پانی پر دم کر کے مریض کے منہ پر چھنٹیاں ماریں یا کان میں پڑیں تو فوراً ہوش آ جائے گا۔ جادو سے بندی قوت مردمی کا علاج۔ سورہ ابراہیم مکی پارہ نمبر 113 سحر سے نجات کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کسی شخص کی کبھی مروی سحر کے ذریعے باندھ دی گئی ہو تو روزانہ 3 مرتبہ سورہ ابراہیم کی تلاوت کرنے سے سحر باطل ہوگا اور اصلی قوت مروی بحال ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مرد اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا۔